الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری ہے انبیاء علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، کلوا من الطیبات، پاکیزہ غذا کھائیے، وَاعْمَلُوا صالحا، اور اچھے کام کیجیے، اس لیے کہ انی بما تعملون علیم، اللہ ذاتی طور پر تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہی طریقہ واحد طریقہ ہے تمام انبیاء کے لیے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا پالنہار ہوں۔ فَاتَّقُونِ، سو میرے ساتھ بنا کر رکھو۔ یہ سادہ سا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یاد رہے کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں وہ تخلیقی طور پر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ عصمت خاصہ نبوت ہے، یعنی جس ہستی کو نبوت عطا ہوتی ہے اسے عصمت بھی عطا ہوتی ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انبیاء اللہ کریم کی طرف سے نمونہ ہوتے ہیں اطاعت کا، اور اگر وہ خدا نخواستہ غلطی کرے تو ساری امت اس غلطی کو عبادت سمجھے گی، غلطی کو غلطی نہیں سمجھے گی۔ لہذا نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام اہل اللہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ ان کی گناہ سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور محفوظ اور معصوم میں یہ فرق ہے کہ معصوم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ محفوظ جو ہوتا ہے اس میں غلطی تو اس سے کرنے کا امکان اس میں موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے، غلطی سے بچاتا ہے، اور اگر خطان کچھ ہو جائے تو رجوع الی اللہ کرتا ہے، توبہ نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ایک عجیب اصول، جب معصوم ہیں تو ظاہر ہے کلوا من الطیبات فرمایا کہ طیب سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ حلال ہوگا، جائز ذرائع سے آئے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ پھر پاکیزہ بھی ہوگا، کوئی ناجائز یا ناپاک چیز کی ملاوٹ کسی چیز کی اس میں نہیں ہوگی۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے کام کرو۔ تو ایک اصول بیان فرمایا، جس طرح یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک قانون ملک میں بنے
اور کہا جائے کہ اس سے ملک کا صدر یا وزیر اعظم بھی مستثنا نہیں، اس پر بھی لاگو ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پھر ملک کا کوئی شہری اس سے مستثنا نہیں۔ تو جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ قانون ہے تو کسی امت کا کوئی امتی اس سے مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ عمل صالح کو مربوط کر دیا طیب غذا سے، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، یعنی حرام کھا کر یا ناپاک کھا کر نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعمال کی اصلاح کے لیے بنیادی طور پر غذا کا حلال اور طیب پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور اعمال کی اہمیت یہ ہے کہ ہر عمل کو رب کریم خود دیکھ رہا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور یہ طریقہ کہ حلال کھاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو، یہ وہ بنیادی طریقہ ہے جو تمام نبیوں تمام رسولوں نے ارشاد فرمایا۔ یعنی ہر امت میں جہاں تک عقائد کی بات ہے تو وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے وہی عقائد بیان فرمائے، ایک ہی عقیدے پہ سب متفق تھے۔ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کا رب العالمین ہونا، اس کا ہر چیز پہ قادر ہونا، فرشتے، ملائکہ، آخرت، حساب کتاب، حیات بعد الموت، عذاب و ثواب، یہ ساری چیزیں جو ضروریات دین ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ متفق ہیں۔ وقت اور زمانے کے اعتبار سے احکام میں تبدیلی آتی رہی۔ اوقات نماز، 2 نمازیں کسی پہ فرض تھیں، کسی پہ 5 ہوئیں، روزے کا طریقہ کسی امت کا الگ تھا، دوسری کا الگ ہوا، تو احکام وقت کے اعتبار سے، لوگوں کی استعداد کے اعتبار سے تبدیل ہوتے رہے، لیکن اطاعت اسی طرح لازمی رہی جس طرح روز اول سے تھی۔ عقائد خبر ہوتی ہے، اطلاع دیتا ہے اللہ کا نبی عقائد کے بارے، جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے، یہ خبر ہے۔ اور یاد رکھیں خبر تبدیل نہیں ہوتی، اگر تبدیل ہو اور ایک واقعہ کے بارے 2 خبریں ہیں تو دونوں سچ نہیں ہوتی، 2 میں سے ایک غلط ہوتی ہے، ایک سچی ہوتی ہے۔ لہذا عقائد کے معاملے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ احکام وقت کی مناسبت سے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام مناسب ہے، دوسرے میں دوسرا مناسب ہے، تو احکام بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو احکام بھی جب شریعتیں تبدیل ہوئیں تو تبدیل ہوئے، نیا ربی آیا، نئی کتاب آئی، کچھ نئے احکام آ گئے، پرانے بدل گئے۔ حضور کی بعثت تکمیل نبوت ہے۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے ختم نبوت، چونکہ یہ اصطلاح قرآن حکیم کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے فرمایا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو ختم نبوت کی اصطلاح، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم حدیث میں جس طرح واضح فرمایا وہ یہ ہے کہ فرمایا نبوت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین عمارت ہو،
شاندار عمارت ہو اور اس میں کوئی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور کوئی شخص اسے دیکھے، اس کا طواف کرے، سب کو پھر کے دیکھے اور کہے یار یہ جگہ خالی ہے، یہاں ایک اینٹ لگنی چاہیے، تو فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، میری بعثت سے وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت نے اور کذابوں نے تعویلیں گھڑی ہیں نا کہ ختم سے مراد تو مہر ہے اور آپ کی مہر سے آگے نبی بن سکتے ہیں، اس کی تردید اس طرح سے ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما دی کہ یہ ختم نبوت سے مراد تکمیل نبوت ہے، نبوت مکمل ہو گئی، اب اس میں مزید کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت حضور کی بے شمار خصوصیات میں سے یہ تھی کہ آپ ساری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مبعوث ہوئے۔ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ تکمیل دین کا مجدہ جہاں فضا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک عقیدے میں تبدیلی تو پہلے بھی ممکن نہ تھی، اب قیامت تک کسی حکم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور ساری انسانیت کے لیے وہی احکام ہوں گے۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ باوجود ناقص علم کے، باوجود ناقص سمجھ کے، باوجود ناقص شعور کے، ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ جو میری آرزو، میری خواہش ہے اس پر عمل کروں، اپنی منمانی کروں۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارا علم بھی ناقص ہے، ہمارا شعور بھی ناقص ہے، ہماری رائے بھی ناقص ہے، اور زندگی میں ہمیں بارہا تجربات ہوتے ہیں، روزانہ تجربے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہم پیسہ منافع کے لیے لگاتے ہیں، وہاں نقصان ہوتا ہے۔ ایک کام ہم اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، وہ ہماری برائی، اس سے نتیجہ اس سے برائی نکلتا ہے۔ اگر ہمارا علم کامل ہوتا، ہمارا شعور صحیح ہوتا، تو کیوں اس کا نتیجہ غلط آتا؟ دن بھر میں کتنی باتیں ہم کرتے ہیں جو غلط ثابت ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا علم، ہمارا شعور، ہماری رائے ناقص ہے، اس میں کمزوری ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، اور خواہ مخواہ ایک رائے مقرر کر دے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام عالی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے جب اہل مکہ کو دعوت دی اور ایک ایک قبیلے کو آواز دے کر صفا کے قریب جمع فرمایا، تو موجودہ تو اب تو صفا مروہ اٹ گئی ہیں اور نشان رہ گیا پہاڑوں کا، یہ کافی بلند پہاڑیاں تھیں، اور بیت اللہ شریف کے ایک ٹیکری پہ تھی عمارت، اس کی گردا گرد بھی بہت گہرائی تھی۔ تو جب لوگ جمع ہو چکے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم پہاڑ کے دامن میں ہو اور میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، تمہارے پاس سامنے پہاڑ کی ایک طرف ہے، لیکن میں چوٹی پہ کھڑا ہوں، میں اس کی دوسری طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ دوسری طرف ایک فوج ہے تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا سمجھو گے؟ تو سب نے عرض کیا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، پھر پہاڑ کا دوسرا رخ آپ کے سامنے بھی ہے، اگر آپ اطلاع دیں گے تو ہم یقین کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی طرح زندگی کے بعد موت اور بعد الموت کے منظر کو بھی دیکھ رہا ہوں، جس طرح تم صرف زندگی کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ دونوں عالم اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ صرف کام سے اللہ اسے مطلع نہیں فرماتا، بلکہ اللہ اسے کام کے انجام اور نتائج کی اطلاع بھی دے دیتا ہے۔ اب جو ہستی
کسی کام اور اس کے نتائج کے بھی سے بھی آگاہ ہے، اللہ نے اسے یہ عظمت دی ہے، یقیناً اسی کی رائے، اسی کا حکم، اسی کی اطلاع قابل عمل ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ بے شمار لوگ جو جمع تھے، یہ دعویٰ کرنے کے بعد بھی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، جو آپ بتلائیں گے ٹھیک ہوگا، جب آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی تو بھاگ اٹھے، اپنی رائے پہ قائم رہے۔ یہ سب جانتے ہوئے انسان کو پھر یہ ہوتی ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں وہ کروں، اس کا کیا علاج؟ اللہ کریم رب العالمین ہے، اور رب کا معنی ہوتا ہے ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ ہر وقت پوری کرے، اور وہ کرتا ہے۔ انسان کی یہ بھی ضرورت تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسی قوت ہو جو اسے اپنی رائے کو چھوڑ کر نبی کے حکم کی تعمیل پہ مجبور کر دے، ورنہ وہ خود رائی کا شکار رہے گا۔ اللہ نے انبیاء کو یہ قوت دی کہ جو ان پہ ایمان لاتا اس کے اندر ایک ایسی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی کہ وہ اپنی رائے چھوڑ کر نبی کے حکم پر عمل کرنے کو اپنی جان سے بھی عزیز سمجھنے لگتا۔ یہ جو کیفیت ہے، یعنی جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہے تعلیمات نبوت، یہ کیفیت یہ ہے برکات نبوت، اور اسی برکت کی وجہ سے صحابہ قرار پائے۔ کسی عبادت، کسی مجاہدے، کسی چلہ کشی سے نہیں، بلکہ ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی اور پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، روزہ فرض ہی نہیں ہوا تھا، اور ایسے بھی ہیں جو نمازیں فرض ہونے کے بعد بھی ایک نماز بھی ادا نہیں کر سکے اور موت آ گئی۔ مثلا خیبر کے مقام پر ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا ہوا تھا، کئی دن گزر گئے، تو یہودی کسی کے پاس جو خیبر میں رہنے والا تھا، ایک حبشی غلام تھا، مجھے ان کا نامی اس وقت یاد نہیں، وہ بہت سادہ سے تھے اور وہ اس یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو مال مویشی ریوڑ یہ لوگ اس محاصرے کی حالت میں بھی قلعے سے باہر لے جاتے، شام کو لے آتے۔ تو اس نے مالک سے پوچھا کہ میری بڑا عرصہ مجھے یہاں گزر گیا ہے، یہ حال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہر بندہ تلوار لیے پھرتا ہے اور ہر بندہ تیاری کیے پھرتا ہے اور خود اور زرہ پہنے پھرتا ہے، یہ کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم بہت سادے ہو، بے وقوف ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے مدینہ منورہ میں مقیم ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھے نبی مانو، میری اطاعت کرو، ہم نہیں مان رہے، تو اس نے فوج لے کر ہم پر چڑھائی کر دی ہے اور ہم بار ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ سوال جاگزیں ہو گیا کہ کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بکریاں لے کر باہر آیا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی طرف چل دیا، لشکر اسلام میں پہنچا، صحابہ نے پوچھا، اس نے میں نے اس ہستی سے ملنا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں۔ حضور کے پیش کیا گیا، اس نے پوچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔
نے کہا یہ تو بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی، اگر آپ کو میں مان لوں تو میں بھی جنت چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا میں تو بے وقوف آدمی ہوں، رنگ میرا سیاہ ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، لوگ مجھے بے وقوف کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ کریم تیری شکل بھی بڑی خوبصورت بنا دے گا، لباس بھی تجھے جنت کے دے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اس نے کہا جی یہ سودا تو منظور ہے، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس امانت ہے اس شخص کی جس کا میں غلام ہوں، اس کی بکریاں ہیں جو میں باہر لایا ہوں، اس کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا انہیں قلعے کی طرف ہانک دو، یہ چلی جائیں گی۔ اس نے ہانک دی، اور یہ لکھتے ہیں اس روایت میں کہ سب قلعے کے دروازے پر گئیں اور اندر چلی گئیں، ادھر ادھر کوئی بکھری نہیں۔ اسی وقت خیبر پر حملہ کی تیاری ہو رہی تھی، اب وہ بھی اسلحہ لے کر ساتھ ہو گیا۔ جب خیبر کے شہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو ان میں وہ شہید بھی تھا۔ اب اس واقعہ میں اس نے کلمہ طیبہ کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا، نماز سیکھی نہیں، نماز کا اگلی نماز کا وقت نہیں ہوا، کوئی نماز ادا نہیں کی، شہید ہو گئے۔ تو شہداء کو ایک صف میں رکھا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو جب وہ شخص سامنے آیا تو حضور نے رخ انور پھیر لیا۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ نے اس کی طرف سے رخ انور پھیر لیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اسے بے پناہ حسن بھی دیا ہے، اور اس کے دائیں بائیں 2 حوریں تھیں، تو میں نے ادھر سے رخ انور پھیر لیا کہ بیچارہ کہ محسوس کرے گا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اس طرف سے رخ انور پھیر لیا۔ اور صحابہ یہ بات دہرایا کرتے تھے کہ کیسا عجیب آدمی ہے جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور سیدھا جنت چلا گیا۔ تو ایسے بھی حضرات تھے، لیکن وہ بھی عظمت صحابہ سے بہرور تھے، عظیم انسان تھے، صحابی تھے، کوئی غیر صحابی ان کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ کیفیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات کے زمرے میں نصیب ہوتی ہے وہ انہیں نصیب تھی۔ صحابی کسی چلا کشی سے یا مجاہدے سے یا وظیفوں سے نہیں بنے، اس کیفیت سے بنے، اور نبی کے ارشاد میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جو ارشاد نبوت قبول کرتا ہے اسے ساتھ وہ کیفیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ ارشادات نبوت مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتے تھے۔ ایک ہی ہستی زندگی کے تمام شعبوں کی سربراہ بھی تھی، راہبر بھی تھی، استاد بھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرعی کے بعد شعبے تقسیم ہو گئے، ظاہر ہے پھر تو کوئی ایسی ہستی نہیں تھی۔ محدث، مفسر، فقہا شعبے بن گئے، فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا، تاریخ کا۔ پھر آگے ان میں تفصیلات آئیں اور علوم ایجاد ہوئے۔ صرف ایک حدیث کو صحیح رکھنے کے لیے، تعلیمات نبوت کو سنبھالنے کے لیے مسلمانوں نے 17 علوم ایجاد کیے، صرف و نحو اور منطق اور اسماء الرجال کا ایک ایسا شعبہ ایجاد کیا کہ آج بھی جتنے لوگوں نے حضور کی حدیث بیان کی ہے اس سب کے نام نامی آپ کو
اسماء اور رجال کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، اور صرف نام نہیں، نام، خاندان، حالات زندگی اور اہلیت و استعداد حافظہ کیسا تھا، کردار کیسا تھا۔ اسی طرح دوسرا شعبہ برکات نبوت کا بھی وجود میں آیا۔ یاد رکھیں محفل نبوی میں مرد آئے صحابی ہو گئے، خواتین آئیں صحابیہ ہو گئی، یعنی انسان کو علوم و برکات ملی، صرف مردوں کو نہیں، صرف عورتوں کو نہیں۔ انسان جب بولا جاتا ہے تو اس میں عورت اور مرد دونوں شامل ہیں۔ انسان مکلف ہے، انسان کا حساب ہوگا، انسان کو جواب دینا پڑے گا، انسان جنت میں جائے گا یا دوزخ میں، مرد ہو یا عورت۔ وہ عورتوں کی دوزخ الگ نہیں ہے، عورتوں کی جنت الگ نہیں ہے، مردوں کی الگ نہیں ہے۔ بحثیت انسان مواخذہ ہوگا، برکات بھی، تعلیمات بھی بحثیت انسان تقسیم کی گئی۔ وصال نبوی کے بعد صحابہ میں بھی یہ قوت تھی، جو ان کی صحبت میں بیٹھا تابعی ہو گیا۔ تابعین میں بھی یہ قوت تھی، جسے صحبت نصیب ہوئی تبع تابعی ہو گئی۔ انسان کے زمین میں پر آنے سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے انسانیت پر گزرے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ، یعنی صحابہ کا، تابعین تبع تابعین، یہ تین زمانے خیر القرون، بہترین زمانے کہلاتے ہیں، اول و آخر۔ پھر یہ بھی ایک شعبہ بن گیا برکات نبوت کا بھی، ایسے لوگ اللہ نے پیدا کیے جنہوں نے اپنے پہلوں سے یہ برکات ان کے سینوں سے اپنے سینوں میں لیں، اور اپنے سینوں سے اگلے سینے، اگلے دل روشن کیے۔ جس طرح طیب غذا ضروری ہے عمل صالح کے لیے، اس عمل صالح میں خلوص پیدا کرنے کے لیے یہ برکات نبوت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلال اور طیب کھانے کے لیے بھی بنیاد یہی برکات بنتی ہیں، جو شکم سیری کی طرف توجہ نہیں دیتی بلکہ قلبی حیات کی طرف متوجہ کرتی۔ اور بندہ محض پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا یا لذت کام و دہن کے لیے نہیں کھاتا، اس نظر سے کھاتا ہے کہ اس کا میرے کیفیات قلبی پہ اثر کیا ہو۔ یہ نظام دنیا جو قائم ہے، یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک اندازہ ہے سورج کی گرمی کا، ایک اندازہ ہے سرد موسم کی سردی کا، ایک اندازہ ہے برسات کا، ایک اندازہ ہے خشک سالی۔ ہر چیز کو قدرت نے متوازن کر رکھا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز گھٹتی بڑھتی ہے تو تباہی آ جاتی ہے۔ یعنی اگر بارشیں بے پناہ ہوں گی سیلاب آ جائیں گے، نہیں ہوں گی قحط سالی آ جائے گی۔ تمازت آفتاب بے حد بڑھ جائے تو لوگ تڑپ کر مر جائیں، بہت گھٹ جائے تو لوگ ٹھٹر کر مر جائیں، رات ہی لمبی ہو جائے تو لوگ کام کاج رک جائے، دن ہی لمبا ہو جائے تو لوگوں کا آرام کا وقت چھٹ جائے۔ ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ایک توازن ہے۔ قدرت نے ہر چیز کو ایک توازن پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ظاہری اور مادی دنیا کا توازن ہے تو باطنی دنیا کا اور روحانیت کا اور حقیقت کا بھی ایک توازن ہے۔
جتنا کفر و شرک بڑھتا ہے اتنے وزن کے لوگ دوسرے پلڑے میں بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ توازن رہے. جب حد سے بڑھا تو انبیاء مبعوث ہو گئے. اب ایک نبی ساری انسانیت کے گناہوں پہ بھاری ہے. دنیا غرق ہونے سے تباہ ہونے سے بچ گئی. اسی طرح قیامت تک جہاں بے راہ روی کا کفر و شرک کا سلسلہ جاری رہے گا وہاں برکات نبوت کی تقسیم بھی جاری رہے گی کہ ایک توازن رہے, دنیا قائم رہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل اللہ میں اعلیٰ مقامات کے حامل اور اپنے عہد کے کتب ارشاد تھے. اقطاب دنیا میں 4 ہوتے ہیں. روئے زمین کی ساری انسانیت سے منتخب افراد 4 ہوتے ہیں. ان 4 میں سے ایک یہ بھی تھے. تو اپنی ایک تقریر میں فرماتے تھے کہ لاہوریو یہ تم جو اپنے بڑی بلند عمارتوں میں اور کئی منزلہ عمارتوں میں آرام کی نیند سوتے ہو, اس کا سبب تمہاری عیاشی نہیں ہے, اس کا سبب وہ شب بیدار لوگ ہیں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو. ان کی وجہ سے تمہارے یہ اعلیٰ مکان قائم ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو یہ تباہ ہو گیا. اسی توازن کی بات آپ کر رہے تھے کہ دوسری طرف اتنی نورانیت, برکات نبوت, نور نبوت اللہ کریم اتنا تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ دنیا کا نظام بیلنس رہے. اور جب دنیا آخر ہو جائے گی, اس کی عمر پوری ہو جائے گی, تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی. جب یہ برکات نبوت اٹھ جائیں گی تو پھر ظلمت ہی ظلمت ہوگی جو تباہی کا سبب بن جائے گی. زمین و آسمان پھٹ جائیں گے, سمندر اڑ جائیں گے, بخارات بن کر ہر طرف تباہی آ جائے گی, کوئی چیز باقی نہیں رہے گی, قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ نعمت صحابہ اور صحابیات, عالم اور ان پڑھ, امیر اور فقیر سب میں بانٹی ہے, سب صحابی میں. تابعین میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد تابعی بنے عورتیں نہیں بنے. نہیں, مرد خواتین جنہیں صحابہ کی مجلس نصیب ہوئی تابعی بنے, تبع تابعین. جب تبع تابعین سے آگے ہم چلتے ہیں تو خواتین میں ہمیں کوئی نام نہیں ملتا. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ خواتین صاحب مجاز یا صاحب سلسلہ نہیں بن سکتی, اس لیے کہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے بھی خواتین کے نام نہیں ملتے کہ اگر کسی کو اللہ اللہ نصیب ہوئی بھی, یہ کیفیات نصیب بھی ہوئی, تو وہ بات اعلانیہ نہیں ہو سکی کہ وہ آگے صاحب مجاز تو نہیں بن سکی, صاحب سلسلہ تو نہیں بن سکی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پھر اتنی ہمت بھی کسی نے نہیں کی, بلکہ مردوں میں بھی تبع تابعین کے بعد سے لے کر آج تک ہم دیکھیں بڑے بڑے عظیم نام ملتے ہیں, بڑے بڑے بلند منازل ہیں ان کے, بڑے بڑے بلند مناصب ہیں. ہم ان کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہیں. ان کے مجاہدے, ان کا یقین, ان کا ایمان, ان کا کردار سورج کی طرح روشن, ان کی دینی خدمات. اس کے باوجود ایک عجیب بات ہے کہ لاکھوں لوگ ان سے مرید ہوئے, ان کو اعمال ظاہری پہ, عقائد پہ,
وظائف پہ رکھا، اتنی منزل پڑھا کرو، اتنا درود شریف پڑھا کرو، کیفیات قلبی نہیں بتائی۔ اللہ کی مرضی۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ شاید لوگوں میں اسے برداشت کرنے کی قوت کم تھی، آج بھی کم ہے۔ جب ہم اس تاریخ تصوف پہ نظر ڈالتے ہیں تو 14ویں صدی کے آخر میں آ کر ہمیں حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی ملتا ہے، جنہوں نے پھر سے اس سنت کو زندہ کر دیا کہ مرد، عورت، امیر، غریب، عالم، جاہل، جو آئے اسے کیفیات قلبی سے آشنا کیا۔ میں نے کہیں یہ لکھ بھی دیا تھا، شاید اسرار و تنزیل میں یا کہیں، مجھے یاد نہیں، تو ایک عالم کا خط مجھے آیا کہ یہ آپ کی عقیدت ہے، آپ نے ایسا جملہ لکھا۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ میں نے یہ عقیدت کے اعتبار سے نہیں لکھا، تاریخی اعتبار سے لکھا ہے۔ آپ مجھے 14 صدیوں میں کوئی نام نامی بتا دیں کہ جہاں آنے والے ہر شخص کو ذکر قلبی بتایا گیا ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، ان پڑھ ہو۔ پھر ان کا کوئی جواب نہیں آیا۔ عقیدت اپنی جگہ، تاریخی حقائق اپنی جگہ ہے، اور یہ بہت بڑی عظمت ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ وہی ہو سکتی ہے کہ برائی اتنی بڑھ گئی کہ اسے بیلنس رکھنے کے لیے اللہ کریم نے یہ نعمت عام کر دی، اور یہ سعادت حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حصے میں آئی کہ وہ اسے عام کرے۔ اور حضرت نے بھی روز اول سے نہیں کی، بلکہ 30 سال 35 سال محنت کرنے کے بعد، ورنہ حضرت بھی نہیں بتاتے تھے، 2 3 4 لوگ ہوتے تھے۔ جب ہم بھی سلسلے میں آئے تو ہم 2 4 لوگ ہوتے تھے، واز سب کو کرتے تھے، نصیحت سب کو کرتے تھے، تلقین سب کو کرتے تھے، لیکن یہ اس طرف نام نہیں لیتے تھے۔ یہ تو پھر بارگاہ نبوی سے ارشاد ہوا کہ اسے عام کریں، تو آپ نے عام کیا۔ اب بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقائے عالم کا سبب یہ ذکر الہی ہے۔ یہ صرف ایک فرد کو، ایک بندے کو قائم نہیں رکھتا جو ذاکر ہے، اس کائنات کی بقا کا سبب ہے۔ اور جتنی برائی بڑھ گئی تھی، اتنی اللہ کریم نے ذاکرین کی تعداد بڑھا دی۔ بعض عجیب باتیں ہوتی ہیں دنیا میں، بالکل ہی ان پڑھ لوگ ہوں تو ان میں کسی کو پہلا قاعدہ بھی آتا ہو تو عالم بنا ہوا ہوتا ہے، اندھوں میں کانا بھی راجا ہوتا ہے۔ یہ اس عہد کی بدکاری اور برائی نے ہمیں بھی نیک بنا دیا، ہم بھی نیک نظر آتے ہیں۔ اگر نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے تو شاید ہماری جگہ بدکاروں میں بھی نہ آئے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے اس نعمت کو عام کرنا تھا توازن قائم رکھنے کے لیے۔ اب جس دور میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں بہنوں کے ساتھ بھائیوں کی بدکاری اور بیٹوں کے ساتھ ماؤں کی بدکاری یہ زندگی کی روش بن چکی ہے۔ مائیں اور بیٹے بدکاری آپس میں کرتے ہیں، بہن اور بھائی کرتے ہیں، اور یہ زندگی کی روش بن چکی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات عجیب لگ رہی ہوگی، مغربی معاشرے میں یہ عجیب نہیں بلکہ یہ روزمرہ کی بات ہے۔
جب برائی اس حد تک چلی گئی تو اللہ کریم نے عالم اسلام میں حضور کے غلاموں میں یہ نعمت اتنی عام کر دی کہ ہر کس و ناقص کو بھی نصیب ہونے لگی۔ اس اتنی لمبی تمہید کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بھی کیا لوگ ہیں۔ وہ بڑا مزے کا کسی کا شعر تھا کہ لوگ بھی اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ مجھے یہ اس لیے آیا، اگلے دن میرے پاس ایک خط آیا، جی میں فلاں مجلس میں گیا، فلاں جگہ گیا، تو ڈر تو رہا تھا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر جا رہا ہوں، کو ہوگا کسی کا جلسہ، تو وہاں میں گیا تو میں نے باتیں سنی، تو تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کا ہم پر تو بہت احسان ہے، اور جو سلسلے کے بارے شکوک تھے وہ رفع ہو گئے۔ بڑی ٹھیس لگی میرے دل کو، کمال ہے یار، تمہیں اللہ کے بارے شکوک تھے۔ یہ واحد سلسلہ ہے جس میں ہم کوئی عمل نہیں بتاتے، ہم تو صرف اللہ کا ذکر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمل تمہیں شریعت پہ کرنا ہے، جو عالم تمہارے پاس ہے اس سے مسئلہ پوچھ لو، جو شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر شک کس بات پر، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایسے بندے کو تو مر جانا چاہیے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے۔ اللہ کے نام پر بھی شک ہے تو پھر یقین کس بات پر ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی تم سے چندے نہیں کرتا، کوئی تم پر ٹیکس نہیں لگاتا، کوئی تمہیں غلط کام کرنے کا نہیں کہتا، کوئی تم سے کوئی غلط بات نہیں کرتا، بات اصلاح کی، عمل کی، اور اتباع محمد الرسول اللہ کی ہوتی ہے۔ کسی پیر خانے کی، کسی فرد کی اتباع کی ضرورت نہیں، اور اس کے ساتھ ذکر الہی اور ذکر قلبی نصیب ہوتا ہے، اور بندے کا نس نس ہر ذرہ 2.5 کھرب سیل ذائقے ہو جاتے ہیں، اور اس پہ بھی شک ہوتا ہے تو پھر یقین کس بات پر ہے۔ اگر اس حبشی غلام کو شک ہوتا کہ مجھ کو جے کملے کو یہ اللہ کا رسول کہتا ہے، مجھے کون جنت جانے دے گا، کیوں جان دیتا، یہ اس کا یقین تھا جو اسے جان کے نذرانے تک لے گیا، اور یہ شک سے بالا بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی میت کے ساتھ بھی 2 حوروں کے ہونے کی گواہی دی۔ اس کے پاس اور تو کوئی عمل نہیں تھا سوائے یقین کی۔ تو میرے بھائی، اگر شک سے نہیں نکل سکتے تو اس پہ شک کرنا ایک اور جرم ہے، اپنے خلاف فرد جرم بڑھانے کی بجائے چھوڑ دو۔ اور کرنا ہے تو شکوک کو چھوڑ دو۔ قرآن پاک کی پہلی آیت بتایا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں ادنا سے شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شک سے خالی ہو کر اس کا دروازہ کھولو، آگے پڑھنے تب لگو کہ تمہیں یقین نصیب ہے۔ یقین نہیں ہے تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے ایک محفل ذکر نصیب ہو اور اس کے کردار میں مثبت فرق نہ آئے۔
ہر بندہ دوسرے دن باجدید بستامی نہیں بن جاتا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر 100 گناہ کرتا تھا تو ایک ملاقات کے بعد 99 پہ ضرور آ جاتا۔ اور یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر شک کس بات کا؟ میاں ایمان بھی یقین ہی کا نام ہے۔ اور وہ جو مصرع ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتے یار۔ یقین نصیب ہو تو عمل پہ ہم نصیب ہوتا ہے، اور عمل نصیب ہو تو انقلاب آفرین شخصیت بنتی ہے۔ اپنا آپ تبدیل کرے تو پھر دوسروں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ اس عہد کی ضرورت تھی برکات نبوت، نظام کائنات کو بیلنس رکھنے کے لیے، دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے۔ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ دانا، ہم سے زیادہ پرہیزگار لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کا انتخاب کا اپنا طریقہ ہے، اس نے ہم پہ کرم فرمایا اور ہمیں یہ نعمت عطا کر دی۔ تو اگر 6 ارب کی آبادی میں اس نے یہ گنتی کے لوگوں کو، چند 100 کو یہ دولت بخشی ہے، اور اس میں اتنی برکات رکھی ہیں کہ وہ ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھے ہوئے ہیں، تو پھر اس پہ اس کا کتنا شکر ادا کیا جائے۔ یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، اس کا اپنا نظام ہے، یہ اس کی عطا ہے، وہ جسے چاہے اس جگہ لگا دے۔ معمار کے لیے تو ساری اینٹیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کسی کو توڑ کے لگاتا ہے، کسی کو چھان پھٹک کے لگاتا ہے، کسی کو کھانے کے کمرے میں لگاتا ہے اور کسی کو باتھ روم میں لگا دیتا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے، وہ جو اینٹ ہاتھ میں آتی ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے لگا دیتا ہے۔ تو یہ تو لگاتا ہے اتفاقات سے، وہ کاریگر لگاتا ہے طے شدہ فیصلوں سے اور سمجھ کر جانتا ہوا لگاتا ہے۔ اب اس کی مرضی کہ اس نے 6 ارب کی آبادی میں سے ہم 600 لوگوں کو یا 6000 لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا، تو یہ تو اس پاس 6000 بھی ہوں تو 6 ارب کا توازن قائم رکھنے کی قوت انہیں دے دے، تو پھر یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ تو بجائے اس کی قدر کرنے کے پھر اس میں بندے کو شک ہو۔ مجھے یہ جملہ نیزے کی طرح لگا اور میرے سینے میں اٹکا ہوا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی کیا کریں، ہماری تو مجبوری ہے، ہمیں تو کرنا ہے، ہماری تو ذمہ داری ہے۔ پھنس گئے، اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ہزاروں لوگوں کو کون سنبھالے گا؟ اور پھر اس آیت کے لوگ کہ جنہیں دنیاوی مفاد بھی نصیب ہوتے ہیں، اخروی مفاد بھی نصیب ہوتے ہیں، اور پھر وہ شک بھی کرتے ہیں کمال لوگ۔ ہو جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، ہماری مجبوری ہے، نوکری ہے، ہم نے کرنی ہے۔ جو آئے گا اسے بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، توجہ بھی دینی ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ یہ اس پر احسان نہیں ہے، یہ ہماری نوکری ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھیں
بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس پر شک نہ کریں، اسے سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں، آخرت میں ساتھ لے کے جائیں، اور دنیا میں اسے عام کریں، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ آپ دوسروں کی بہتری چاہیں گے تو اسی میں آپ کی بہتری بھی اللہ فرمائے گا۔ ہمیشہ بھلائی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ بھلے لوگ وہ نہیں ہوتے جو دوسروں کا نقصان چاہیں، انہیں خود بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ بھی نقصان ہی میں رہتے ہیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ دوسروں کی بھی بھلائی چاہی جائے۔ اور یاد رکھو، بندہ کسی سے نفرت کرتا ہو تو اس کی بھلائی نہیں چاہتا۔ نسل انسانی سے محبت کرو، یہ اللہ کا بہترین شاہکار ہے، اور اسے اللہ کے قریب لانے کے لیے محنت کرو، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اس لیے محنت کرو کہ ہم مکلف ہیں اس کے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں توفیق عمل ارزاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔